بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے کتاب البیوع، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم کپڑے کے تھان کی بیع اور کچھ دیگر مسائل کو سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هَذِهِ الرِّزْمَةَ عَلَىٰ أَنَّهَا عَشَرَةُ أَثْوَابٍ ب100 درهم كُلُّ ثَوْبٍ ب10 فَإِنْ وَجَدَهَا نَاقِصَةً جَازَ الْبَيْعُ بِحِصَّتِهِ وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِنَاؤُهَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر بیچنے والے نے یہ کہا کہ میں نے تجھے کپڑے کا یہ گٹھری بیچی ہے اس بات پر کہ اس میں 10 کپڑے ہیں 100 درہم کے بدلے میں، ہر کپڑا 10 درہم کے بدلے میں ہے، اگر تو اس نے اس سے کم کپڑے پائے تو بیع جائز ہوگی اسی کے حصے کے بقدر، اور اگر اس نے اضافی کپڑے پائے تو بیع فاسد ہو جائے گی، اور اگر اس نے کوئی گھر بیچا تو داخل ہو جائے گی اس کی عمارت بھی بیع کے اندر اگرچہ اس نے عمارت کا نام نہ لیا ہو، اور جس نے کوئی زمین بیچی تو اس زمین کے اندر جو کھجور کا درخت ہے اور دیگر درخت ہیں وہ بھی بیع کے اندر داخل ہوں گے اگرچہ اس نے نام نہ لیا ہو، اور کھیتی داخل نہیں ہوگی زمین کی بیع میں مگر اس کے نام لینے کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، رزمہ بیچا۔ رزمہ کہتے ہیں کپڑے کی گٹھری کو، کپڑے کی گٹھری بیچی اور یہ کہا کہ اس گٹھری کے اندر 10 تھان کپڑے کے ہیں، اور ہر جو تھان ہے اب یہاں پر یہ سمجھے کہ الگ الگ انداز کا ہے، کوئی اچھی کوالٹی کا ہے، کوئی ہلکی کوالٹی کا ہے، کوئی لیڈیز ہے، کوئی جینٹس ہے، مختلف قسم کے اس کے اندر کپڑے ہیں۔ تو بائی نے یہ کہا کہ یہ پوری کی پوری گٹھری میں تمہیں اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ اس میں 10 تھان کپڑے کے ہیں اور ہر تھان 10 درہم کا ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھے کہ اس گٹھری کے اندر 9 تھان کپڑے کے نکلتے ہیں، یہ 8 تھان کپڑے کے اندر نکلتے ہیں، تو چونکہ بیچنے والے نے ہر تھان کے لیے الگ سے 10 درہم ریٹ طے کر دیا تھا تو لہذا مشتری کو اختیار ہوگا وہ اس کے اندر سے 9 تھان وہ کپڑے کے لے لے، اور 9 تھان کے جو اس کے پیسے بنتے ہیں 90 درہم وہ دے دے، یا 7 تھان نکلے ہیں تو 7 تھان لے کے وہ 70 درہم وہ دے دے۔ لیکن اگر بالفرض اضافی نکل آتے ہیں، مثال کے طور پر اس میں یہ نکلتے ہیں کہ اس میں 11 تھان کپڑے کے نکل آتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر بیع فاسد ہو جائے گی۔ بیع فاسد اس صورت میں اس لیے ہوگی کہ سودا تو ہوا تھا 10 تھانوں کا، اب مشتری اگر کہے گا کہ میں اس میں سے 10 تھان کپڑے کے لیتا ہوں، میں 11 نہیں لیتا ہوں، اگر تو وہ 11 لے لیتا ہے اور بائیں بیچنے پر راضی ہے تب تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر مشتری کہتا ہے کہ میں 10 تھان کپڑے کے لیتا ہوں اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی اب وہ جو 10 تھان کپڑے کے لے گا تو اس میں سے چھانٹی کر کے اچھی قسم کے کپڑے کے 10 تھان نکالنا چاہے گا، اور جو بیچنے والا ہے اس کی کوشش ہوگی کہ جو ہلکی کوالٹی کا جو کپڑے کا تھان ہے وہ میں بیچ دوں، تو خلاصہ یہ ہے کہ وہاں پر جھگڑا پیدا ہوگا، اسی جھگڑے کی وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ بیع فاسد ہے اس صورت میں جبکہ کپڑے کے تھان وہ 10 سے اضافی نکلتے ہیں۔ لیکن اگر کم نکلتے ہیں تو پھر اس صورت میں چونکہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے لہذا یہ بیع درست ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا، اس نے یہ کہا کہ میں تجھے یہ رزمہ یعنی کپڑے کی گٹھری بیچتا ہوں اس بات پر کہ اس میں 10 کپڑے ہیں، یہ 10 تھان ہیں 100 درہم کے بدلے میں، ہر کپڑے کا تھان 10 درہم کے بدلے میں ہے۔ اب اس نے پایا اس کو ناقص کم پایا تو بیع جائز ہوگی اسی کے حصے کے بقدر، جتنے تھان ہیں اتنے کے پیسے بنا کے وہ دے کے وہ تھان لے لے۔ وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً، اور اگر اس نے 10 سے زیادہ پائے تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ وہ کیوں فاسد ہوگی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ اس صورت کے اندر جھگڑا واقع ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی گھر بیچتا ہے، اپنے گھر کا سودا کرتا ہے، تو جو گھر کا جو سٹرکچر ہے، جو اس کی عمارت ہے، وہ عمارت بھی اسی گھر کے سودے کے اندر داخل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں گھر تو بیچتا ہوں لیکن اس کی جو تعمیر ہے وہ تعمیر میں اکھاڑ کر لے جاؤں گا۔ تو عرف کے اندر جو گھر بیچنے کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ اب ہمارے ادھر پاکستان کا پنجاب کا عرف یہ ہے کہ جب آپ کوئی گھر فروخت کرتے ہیں تو جو گھر کی جو پانی کی موٹر ہوتی ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے، تو لہذا پانی کی موٹر کی بھی بیع اسی کے اندر ہی آ جائے گی۔ دیکھیں ذرا، یہ بتایا کہ جس شخص نے گھر فروخت کیا تو اس کی جو تعمیر ہے، عمارت ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گی بیع میں، وَإِن لَمْ يُسَمِّ، اگرچہ اس نے جو تعمیر ہے اس کا نام نہ لیا ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کوئی زمین بیچی ہے، اب زمین کے اندر کوئی کھجور کا درخت ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور درخت ہے تو وہ بھی اس زمین کی بیع کے اندر ہی آ جائیں گی، کیونکہ عرف کے اندر جب کوئی زمین بیچی جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی اگر درخت لگا ہوتا ہے تو وہ جو درخت ہے وہ بیچنے والا اپنے ساتھ اکھاڑ کر نہیں لے کر جاتا ہے، لہذا اگر اس میں کوئی درخت لگا ہوا ہے تو پھر اس درخت کی بیع بھی اسی کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اس شخص نے زمین بیچی تو اس کے اندر جو کھجور کا درخت ہے یا کوئی اور درخت ہے بیع کے اندر داخل ہو جائے گا، وَإِن لَمْ يُسَمِّهِ، اگرچہ اس نے اس کا نام نہ لیا ہو۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی کھیتی ہے، کوئی فصل اس نے اگائی ہوئی ہے، تو چونکہ عرف کے اندر جب زمین بیچی جاتی ہے تو فصل نہیں اس کے اندر شامل ہوتی ہے، لہذا فصل اس بیع کے اندر شامل نہیں ہوگی، مگر یہ کہ واضح طور پر نام لے دے کہ میں یہ زمین بیچتا ہوں اور زمین کے اوپر جتنی فصل لگی ہوئی ہے میں یہ بھی تمہیں بیچتا ہوں۔
اس کے اندر گندم کی فصل لگی ہوئی ہے، چنے کی فصل لگی ہوئی ہے، کچھ سبزیاں لگی ہوئی ہیں، غرض کوئی بھی فصل اس کے اندر اس نے اگائی ہوئی ہے، اگر تو وہ باقاعدہ نام لے گا تو تب تو وہ بے کے اندر داخل ہوگی۔ اگر نام نہیں لے گا تو صرف نارمل زمین بیچنے سے جو فصل ہے اس فصل کی بے نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہا جائے گا بیچنے والے کو کہ بھئی تم اپنی فصل یہاں سے اتار لو، تم نے یہ زمین بیچ دی ہے تو زمین ہمارے حوالے کرو۔ ولا يدخل ضرور ذرا کھیتی داخل نہیں ہوگی زمین کی بے میں الا بتسمیہ، مگر یہ کہ صاف طور پہ نام لے دیتا ہے کہ میں کھیتی کی بے بھی کر رہا ہوں، تو پھر اس صورت میں کھیتی بھی داخل ہو جائے گی۔